بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 23 کی طرف۔ آیت نمبر 20، 21 اور 22 میں آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ ہدایت کی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اور کفار و منافقین جیسا رویہ اختیار نہ کریں کہ جو سنتے تو ہیں لیکن سننے کے باوجود وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، وہ اسلام کو دین حق قبول نہیں کرتے۔ تو یہ جو آیت نمبر 23 ہے یہ بھی اسی کا ایک ربط ہے، اسی کی ایک شاخ سمجھ لیں، وہی ایک کلام ہے جو تواتر کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ولو اور اگر علمہ جانتا اللہ اللہ فیہم ان میں خیرہ کچھ نیکی لاسمعہم تو ضرور سنا دیتا ان کو، ولو اور اگر اسمعہم سنا دیتا ان کو لتولوا تو ضرور بھاگ جاتے، وہم اور وہ معرضون منہ پھیرنے والوں میں سے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اگر اس کو پچھلی آیت سے ریلیٹ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن در حقیقت نظر انداز کر دیتے ہیں، یا سن کر، اردو میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، تو کفار اور منافقین کا طرز عمل بھی کچھ ایسا تھا کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، کیونکہ جب بات سماعت میں جاتی ہے اور وہ دل اور دماغ سے ٹکراتی ہے تو نظر اور سوچ میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا ہے، دل اور دماغ کی گہرائیوں تک اس کو پہنچنا ہی نہیں دینا، غور و فکر کرنی ہی نہیں، تو پھر قلب اور ذہن کی کیفیت کیسے تبدیل ہو، کیسے ایک شخص کفر سے اسلام میں داخل ہو۔ تو یہاں پر اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں نیکی دیکھتا، اگر اللہ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ نیکی کی طرف آ جائیں گے، اسلام کی طرف آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سماع نافع بخش دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سماعت بخش دیتا کہ جس سے وہ سنتے اور فوراً ایمان لے آتے۔ لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ایک ماں کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اس کا کون سا بچہ اس کی بات جلدی مان لے گا اور کون سا بچہ ضدی ہے، ذرا دیر سے مانے گا، اور کون سا بچہ مانے گا ہی نہیں، ایسے سرکش بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو ایک ادنا سی مثال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، ان کے دلوں کا مالک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے قلب کی کیفیت کا پتہ نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جانتے ہیں کہ کون انسان حق بات کو قبول کرے گا اور کون سا انسان ایسا ہے جو حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، کہ وہ ایسا سرکش ہے، اس کا دل ایسا داغدار ہے کہ وہ حق بات کو اس تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ یہ جانتا کہ یہ لوگ نیکی کو قبول کرنے والے ہیں تو ضرور ان کو ایسی سماعت بخش دیتا کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے۔ لیکن در حقیقت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت تو ہے ہی نہیں، ان کے دل ایسے داغدار ہیں جو ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو ایسی سماعت ہی نہیں دی جس سے وہ سنتے تو ان کے قلب کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت بخش دے تو یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی صرف اسی انسان کو ہدایت دیتے ہیں جس کے اندر خود ہدایت کا جذبہ موجود ہوتا ہے، جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے۔ ہدایت بھی مانگے بغیر نہیں ملتی، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ خود بھی ہدایت مانگے، دوسروں کو بھی ہدایت کی ترغیب دیں۔ تو اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سماعت تو دے رکھی ہے، وہ سنتے تو ہیں لیکن ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، وہ سننے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں بخشی، کیونکہ وہ ہدایت پانے والے ہی نہیں۔ ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ سماع مطلق ہیں، نظر تو آتے ہیں، سنائی تو دیتا ہے، لیکن سماع نافع نہیں ہے۔ تو سماع دو طرح کا ہے، ایک ہے سماع مطلق جیسے ہم سن لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سماع نافع فائدہ مند، جیسے ایک مومن کا سماع ہے تو وہ سماع نافع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت نمبر 20 میں فرما دیا کہ تم تو سنتے ہو، یعنی سن کے سمجھتے بھی ہو، تو یہ سماع نافع ہے۔ اور کفار اور منافقین کا جو سماع ہے وہ سماع مطلق ہے، یعنی بس سرسری سا سن لیا، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا۔ امید کرتی ہوں کہ اس آیت کی بھی آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔